لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. صلوات پڑھیے محمد وعلی. سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے انہیں امام بنایا بِيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ہم نے انہیں فعل خیر کی وحی کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. عزیزان گرامی، اسی آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے یہ گفتگو چلی آ رہی ہے کہ جس کو اللہ امام بناتا ہے وہ واجب الطاعہ ہوتا ہے، اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے. اطاعت واجب ہو، ہم اس کا معنی کچھ سمجھتے ہیں اور خداوند عالم کی نگاہوں میں اس کا معنی کچھ اور. تو اللہ جس کو امام بناتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہدایت کے لیے جس کو امام بنایا ہے وہ مفترض الطاعہ ہے، اس کی اطاعت کائنات کے ذرے ذرے پر واجب. اور مسلسل آپ کے سامنے 3 دن سے کہہ رہا ہوں، یہ حضرت انسان کو صرف اختیار دیا ہے ایک خاص پیریڈ کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے جو مرضی چاہو کرو، ماننا ہو مانو، نہ ماننا ہو نہ مانو. اس کے پیچھے ایک راز ہے. یہ بھی میں نے اسی مجلسوں کے درمیان کہا کہ دیکھیے اماموں کے پاس اللہ کی لاٹھی ہے. کسی کو بھی سدھارنا چاہیں نا، اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیں
تو ایک تھپڑ میں فرعون وقت کو جب ٹھیک کر سکتے ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ آپ یقین جانیں کہ ان میں یہ طاقت اللہ نے دی. لیکن اللہ کا سسٹم دنیا میں کیا ہے؟ جناب آدم سے لے کر خاتم تک ایک سسٹم کو اللہ قرآن میں کہتا ہے لن تجد سنت اللہ تبدیلا. اے انسانوں، میری سنت کبھی بدلنے والی نہیں. آج ہم سنت کا جب معنی کریں گے تو اس کا مطلب ہے سسٹم اللہ کا سسٹم کبھی بدلنے والا نہیں. اللہ کیا چاہتا تھا؟ آپ اگر یہ واقعہ پڑھیں اور بہت آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو جب پیدا کیا تو پہلا مرحلہ آدم اور ملائکہ کے درمیان رکھا. ملائکہ کو اعتراض تھا کہ ان کو کیوں خلیفہ بنایا، جبکہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تسبیح تیری کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیرے معصوم بندے ہیں. تو ہم تیرے معصوم بندے ہونے کے باوجود تمہیں ہمیں اپنا خلیفہ بنانے کے بجائے کیا کر رہا ہے؟ فرشتوں کو فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا خلیفہ بنانے کے بجائے انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے، جن کے بارے میں ہماری معلومات، فرشتے کہتے ہیں ہماری معلومات یہ ہے کہ سوائے دنیا میں جا کے فساد کرنے کے کچھ نہیں کریں گے. اللہ نے ایک ہی جملہ کہہ دیا، انی عالم، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، ہے نا. اس مالا انی عالم مالا تعلمون میں اللہ بتانا چاہتا تھا انسان اپنے اختیار سے اس منزل پہ آ جائے گا کہ واقعاً خلیفت اللہ کا حقدار بنے گا. آپ جان لیجئے یہ خلیفت اللہ بننا، اللہ چاہتا میرا خلیفہ کون بنے؟ میرا جانشین. وہ خلیفہ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پیغمبر کے بعد پیدا ہو گئے، وہ تو نالائق لوگ تھے. ہم لائق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ چاہتا تھے میرے بعد میرے اس مخلوق کو جو حضرت انسان کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کو اللہ قرآن میں الگ الگ نام سے، کبھی یبن آدم، کبھی یا بنی اسرائیل، کبھی یا ایھا الذین آمنو، کبھی یا ایھا الناس، یہ جو بار بار اللہ اتنے خطابات سے نواز رہا ہے، اللہ چاہتا تھا یہ اپنے اختیار سے میرا خلیفہ بن جائے، میرا جانشین بن جائے. اس جانشین کو بنانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ پہلے خلیفہ کا انٹروڈیوس کروایا. کون ہے وہ؟ آدم علیہ السلام. اور اب یہ دیکھیے علم تو اللہ نے دونوں کو دیا، ملائکہ کو بھی اللہ نے علم دیا تھا اور آدم علیہ السلام کو بھی علم دیا تھا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کو علم دیا اور ایک کو، امتحان لینے سے پہلے دونوں کو علم دیا. ٹھیک ہے، علم دینے کے بعد یہ کہہ دیا کہ تم دونوں کا امتحان ہوگا. ملائکہ سے بھی کہا تمہارا امتحان، اور جناب آدم سے بھی کہا تمہارا امتحان. اور نام بھی بتائے دونوں کو، جناب آدم کو بھی نام بتایا، فرشتوں کو بھی نام بتایا. اور یہی نہیں نام بتایا، پرسنالٹی بھی دکھائی. کہا دیکھو یہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. کلیئر، نام بھی کلیئر بتا دیا اور تصویر بھی دکھائی. یہ پانچوں، یہ تصویر بھی دکھا دی. اس کے بعد تصویر بھی دکھا دی اور نام بھی بتا دیا. اب اس کے بعد نام بھی بتایا تھا، تصویر بھی دکھائی تھی. اب ان کی شخصیت کو جب سامنے لا کر رکھا، کہا بتاؤ، اب تم بتاؤ ان میں سے کون محمد ہے، کون علی ہے، کون فاطمہ ہے، کون حسن اور حسین. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تاریخ آج گواہ ہے اس بات کے لیے، ہر تاریخ
میں آپ کو یہ بات متفق علیہ مل جائے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا. وہ اتفاق تاریخ کیا ملے گا آپ کو؟ جب مقام امتحان میں ایک طرف فرشتے کھڑے ہوئے اور ایک طرف ملائکہ کھڑے تھے، سامنے شخصیتیں بھی ہیں، نام بھی بتا دیا گیا ہے، کہا بتاؤ ان 5 میں کون محمد ہے، کون علی ہے، کون فاطمہ ہے؟ تو وہ کہے اللہ میں کیسے بتاؤں، میں بتاؤں کیسے؟ اور اسی موقع پر جناب آدم نے فرمایا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ، حسن اور حسین. اب جیسے ہی پرسنالٹی دیکھی اور نام دیکھا، دونوں کو ٹیلی کر لیا، دونوں کو ملا لیا. جیسے ہی ملایا ویسے ہی مسئلہ حل ہو گیا. یہ دونوں کا مسئلہ، ایک نے کہہ دیا کہ ہاں اے خدا ہم نے اس تیری جو ہے مخلوق کو پہچان لیا. کیسے پہچانا؟ کہ نام اور شخصیت کو ملایا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن اور حسین کون ہے. یہ سسٹم شروع ہوا. اب یہ سسٹم چلتے چلتے میں نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء آئے اس سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے، اور یہ سسٹم بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ کی رسالت کا دور ختم ہوا. وہ دور ختم ہوا، امامت کا دور آیا. اب جب امامت کا دور آیا تو امامت میں نے پہلے یا دوسری مجلس میں کہا تھا، ایک اللہ کو ایک خاصیت چاہیے تھی، اپنے بندوں کی ہدایت کے ساتھ ان کو کمال پر پہنچانا ہے. ان بندوں کو کمال تک پہنچانا ہے. کیسے کمال تک پہنچانا ہے؟ ایسے کمال تک پہنچانا ہے کہ ان کو دیکھ کر خدائی کا گمان ہونے لگے. اتنا بلند کرنا ہے. اچھا یہ بلندی کیسے آئے گی؟ خدا تو آئے گا نہیں. اللہ کہتا ہے میں یہ کام کروں گا کہ جن کو امام بناؤں گا ان میں ایسی صفات عطا کروں گا جو صفات خدا کی طرح لامتناہی ہوگی. خدا میں لامتناہی ہے، خدا کی ذات، خدا کی صفات میں لامتناہی. اللہ کہہ رہا ہے اب لامتناہی اس معنی میں نہیں جو بذات ہوگی، یہ جو صفات ہوگی یہ حد امکانی میں لامتناہی ہوگی. اور پھر انسان کا کمال کیا ہے؟ ان معصوم اماموں کی ہدایت میں انسان اس صفات کے ایک جھلک اپنے وجود میں پیدا کر. سسٹم تو پورا ہو گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے امامت کا سلسلہ چلا آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام تک. ہم آ گئے اس مرحلے سے لے کر. اب آپ کبھی سوچئے کہ یہ سسٹم تک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا، ہم آخری سسٹم میں آ گئے، تو اب ضروری ہے کہ ہم اس ہدف کو پورا کریں جہاں ظلم نام کی کوئی چیز وجود میں نہ آتی. اب آپ کبھی کہیں ظالم ہے یا نہیں؟ آج دنیا میں ظالم ہے، ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ظلم بھی ہو رہا ہے. اچھا آپ کہیے کہ بھئی ہم تو انہیں امام بناتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، جو لوگ مثلا ان کی امامت کو مانتے ہیں ان کی بات کر لیجئے، بقیہ تو دنیا کے ہم ان کو کنارے لگا دیں اور کہہ دیں کہ بھئی آپ تو اس لائق بھی نہیں کہ بات کی جائے، آپ تو اس جو ہے پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ابھی کمال کی ابتدا کو چھو لیں. لیکن وہ لوگ جو 12 اماموں کی امامت کو مانتے ہیں انہوں نے دھیرے دھیرے ہی صحیح آدم علیہ السلام سے لے کر دھیرے دھیرے ہی کمال حاصل کرتے 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 اس منزل پہ آ گئے ہیں جہاں ان کے اندر صفات خدا جلوہ گر ہو سکتی ہے. بس پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ابھی بھی
جس طرح اپنے آپ کو معصوم اماموں سے وابستہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. ایک کیا مسئلہ ہے, وہ آ جائے, میں آ جاؤں اس بات کی طرف, آ جاؤں اس بات کی طرف, یہدون بامرنا, ہم نے انہیں آگے تو کر دیا, یہ ان کی امامت کو بھی مان لیا انہوں نے, لیکن پریشانی یہ ہے کہ سوچتے ہیں ہم خود سیدھے راستے پہ چلے جائیں گے, خود ہم اللہ کی صفات سے اپنے آپ کو سجا لیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی صفات کیا ہے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سجا لیں گے. اسی لیے میں نے آگے کل کہا تھا کیا کہ جن بندوں کو یہ گواہی دینے میں اللہ کی وحدانیت کے وہ اماموں کے محتاج ہو, وہ صفات خدا سے اپنے آپ کو آراستہ کیسے کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تھوڑا آسان کرنے کے لیے اب میں مثال لیتا ہوں. دیکھیے آسان طریقہ یہی ہے کہ مثال نہ جائے, مثالوں کی خصوصیت یہی ہے. دو تین میں طرح طرح کی مثال لے آتا ہوں تاکہ آپ, ایک آدمی نے, آج ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اس لیے ہماری زندگی میں آپ پریکٹیکل آپ لا سکتے ہیں. دنیا پریشانی کی جگہ ہے, دار الابتلا کہا ہی جاتا ہے, یہ تو کہا ہی نہیں گیا ہے کہ یہ آرام کی جگہ ہے, بلکہ یہ حدیث کا جملہ ہے. اللہ نے جناب رسول اللہ کو حدیث قدسی میں کہا کہ اے میرے حبیب, میں نے 5 چیزیں الگ جگہ رکھی ہے, میرے بندے اور کہیں ڈھونڈ رہے ہیں. ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے راحت کے لیے جنت رکھی ہے, وہ بیچارے دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. بیچارے ہی ہے نا, جس چیز کا وجود نہ ہو, یہ تو بالکل اسی طرح ہے نا. دور سے آپ دیکھیے ایک پیاسا آدمی کو پانی کی طلب ہو, دور سے پہاڑ پہ دیکھے اور اس کی نظروں میں پانی نظر آئے. قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں, یحسبہ الظمآن ماء, پیاسا آدمی سمجھتا ہے یہ پانی ہے, جب وہاں پہنچتا ہے تو سراب نظر آتا ہے. یوں ہی تو نہیں جناب ہاجرہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ دوڑی ہے نا. تو عزیزان گرامی, جس چیز کا اللہ نے وجود نہیں رکھا اس کو تلاش کرنا کتنی حماقت ہے. لیکن کوئی آدمی مجھے ایسا بتا دیجیے جو اس کی تلاش میں نہ ہو. یہ ایک عجب بات ہے کہ جس آدمی سے پوچھئے کس چیز کو تلاش کر رہے ہو, کیا کہے گا؟ دعا کرو مولانا سب ٹھیک ہو جائے, اور مولانا دعا کر دے تو یہ پار ہو جائے. اگر واقعی دعا میں ہماری طاقت ہو اور ہم دعا کر دے کہ اللہ اس کو مکمل آرام دے دے, تو مولا کائنات کہتے ہیں اگر یہ دعا کیا تو بس اللہ یہ کام کر دے, حضرت جبریل حضرت اسرائیل آئے لے کے چلے جائیں. یہی ہے. اب آپ کہیں کہ میں دعا کروں کسی کے لیے, تو آپ کبھی کہیے گا تو سنبھل کے کہیے گا, ایسی دعا نہ کروائیے گا کہ حضرت اسرائیل آ جائیں. تو یہ ایک سچائی ہے, ایک فیکٹ ہے. اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہی نہیں یہ کام. تو دنیا میں پریشانی آنا نیچرل چیز ہے, فطری چیز, اتار چڑھاؤ آنا. اور اس کی دلیل بہت واضح ہے. جو اللہ کے پیور بندے تھے ان کی زندگی میں پریشانی آنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے سسٹم میں پریشانی, ورنہ ان کے عمل میں تو کوئی خرابی نہیں تھی. اس کے باوجود وہ مصیبت کا شکار کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ سسٹم میں ہے, ورنہ ان کے عمل سے تو آپ نہیں کہہ سکتے تھے. وہ تو معصوم ہے, ان کا کردار عصمت کے سائے میں ڈھلا ہے. عصمت یہ کیا, اللہ آگے بڑھ گئے, خدا کے آئینے تربیت میں گزرا ہے. ان کی تو بات ہی نہیں کر سکتے آپ. تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے, بلیم لگا سکتے کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا. جیسا کہ جناب داؤد, آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے نا, جناب داؤد سے ان کی قوم نے آ کے کہا, اور کسی کو چڑھانا ہو تو یہ کام کر لیجئے. آپ کو بھی چڑھانا ہو نا کسی کو تو کہہ دیے کچھ کیا ہوگا بیٹا اسی لیے ہوا. اب کیا یا نہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن یہ تانا جو ہے انسان کو کیا کرے گا, تڑپا دے گا. جناب داؤد کو
اتنی مصیبتیں آ گئی تو ان کی قوم نے ایک سوال کیا تھا، ان کی برداشت سے باہر ہو گیا. ایک معصوم کے لیے شاید یہ کہنا، لیکن آج حدیث یہی کہتی ہے، حدیث یہی کہتی ہے. جیسے ہی آئے وہ قوم کے چند جوان آئے، کہا جناب داؤد آپ نبی ہیں اور آپ کو ہم نے شہر سے باہر نکال دیا، اب ایک سوال لے کر آئے آپ کے پاس، بتائیے کون سا گناہ کیا تھا جس کی بنا پر اتنی بڑی سزا آپ کو مل گئی، اور ہم آئندہ وہ گناہ نہ کریں کہ آپ کو جس طرح آپ کو پنشمنٹ اللہ کرے ہمیں پنشمنٹ نہ کرے. جانتے کیا کہا؟ وہ چلے گئے تو چیخ مار کر خدا کے سامنے کہا، اے اللہ تیری طرف سے ہر مصیبت گوارا ہے، لیکن یہ تانا گوارا نہیں ہے کہ میری قوم کے لوگ آ کر مجھے کہیں کون سا گناہ کیا بتاؤ تاکہ ہم آئندہ اس کا گناہ کو نہ کریں. اے اللہ میں نے کون سا گناہ کیا اس مصیبت میں ڈال دیا. تو ایک عجب بات دیکھیے، فلسفہ خدا کا کیا ہے. کہا داؤد اس لائق بنے ہو اسی امتحان کی بنا پر. میں نے ایک جملہ کہا تھا کل کہ دیکھیے انبیاء کی مصیبتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ روایت سے آپ کو ہے کہ جب مصیبت کو انسان برداشت کر لیتا ہے تو اللہ اس کو کیا بدل دیتا ہے، آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ مصیبت میں چیختے رہے کہ تو چیخو جتنا چاہو چیخ لو، تم مجھے تھوڑی چلا کے ڈرا سکتے ہو، ڈرا سکتے ہو کسی انسان کو، میں تو انسان ہوں اور میں تمہارے چیخنے چلانے سے تو ڈرنے والا نہیں ہوں، جتنا چلاؤ گے ویسے ہی. اسی لیے ہے کہ مصیبت میں صبر کرو گے تو صبر کا پھل ثواب بھی ملے گا اور اللہ اس مصیبت کو بھی کاٹ دے گا. ٹھیک ہے، میں بہت دور نہ چلا جاؤں. تو اب جو ہے خداوند عالم نے کیا کیا، جب میں نے کل کی بات سے اسی لیے یہاں تک پہنچا دیا تھا آپ کو کہ دیکھیے اللہ کی ذات اور صفات رسول کی ذات یا عقیدے کی کسی بھی منزل پر آپ اور میں امامت کے بغیر قدم نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، اور آیت میں کیا تک مثال آپ کو دوں. اب اگر اس صفات کے حامل بننا چاہتے ہیں جو اللہ کا مقصد ہے، کائنات سجائی اس نے کہ ایک پلان کے تحت کہ انسان اپنے اختیار سے اس منزل پر پہنچ جائے جس میں صفات خدا جلوگر ہو. اب مثال میں نے کہا تھا لیا ہوتا ہوں، اب یہ ادھر اتنی دیر بات کرے، اب مثال کے لیے آتا ہوں. چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی، اتنی تکلیف نہ ہو، کوئی عمل بتا دو یا میرے لیے دعا کر دو. امام نے کہا نہیں، میں تمہیں جو ہے دعا کرنے کے بجائے کچھ سکھا دیتا ہوں. وہ کام کر. ہاں بولا بتائیے. کہا جاؤ کثرت سے یہ پڑھو اللہم آتنی من فضلک. آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ میرا حق ہے مجھے دے دیجئے. آپ یہ کہیں گے نا تو آپ خود مصیبت مول لے رہے ہیں. یاد رکھنا اگر یہ کہا نا، بہت سارے لوگ، میں نے ایک جگہ ایک دوست تھا میرا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن چڑھ کے مصیبت سے اللہ سے کہا کہ اب تک کچھ نماز پڑھی ہے یا نہیں، میں نے کچھ اب تک کچھ تیری عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے، اب تک ایمان کے کسی تقاضے کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. کیا ہے تو اس سب کے بدلے روزی دے دے بس، اور کچھ نہیں چاہیے. میں نے کہا تم نے یہ کہنے کے بعد شرمندگی نہیں ہوئی؟ کہا شرمندگی ہوئی، وقت بہت گزر چکا تھا، اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. اب دیکھو انسان اسی سے سیکھتا ہے. اب اس بندے سے جب امام نے کہا کہ دیکھو میں ایک چیز تمہیں سکھا دیتا ہوں، وہ چیز اپنا لو تمہاری پریشانی دور ہو جائے، لیکن صبر کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، صبر کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. تمہارے ضروری ہے کہ اللہ تمہیں اس حالت میں دیکھے گا، تو تم کہہ رہے ہو نا اللہ ہمیں فضل سے اپنی دے دے، تو فضل کے لیے اللہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کتنا صبر کرنے والے ہو. ٹھیک ہے، کیا پڑھوں؟ کہا یہ دعا کرو اللہم آتنی من فضلک، اللہم آتنی من فضلک. کثرت سے پڑھو، جو چاہو گے اللہ وہ سب دے دے گا.
بس یہ پڑھو. اب دیکھیے میں نے کہا نا مولا کی, اس کو پتا ہے کہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اس مولا کے ہی ذریعے سے ہو سکتا ہے. اب ان کی تعلیم کے آئینے میں یا خود دعا کر دے, ایک ہی راستہ ہے آپ کے لیے, میرے لیے اور سب کے لیے. آج اگر آپ کو کچھ چاہیے نا, اس کا تنہا ذریعہ امام زمانہ ہے. یوں ہی نہیں, یہ حدیثیں کہتی ہیں بے یم نہیں رزق الورا, ٹھیک ہے, اس کی برکت سے ذرے ذرے کو رزق مل رہا ہے. کائنات کے ایک ایک ذرے کو, ایک چونٹی کو بنا دانا مل رہا ہے, وہ امام زمانہ کے صدقے میں مل رہا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اب مجھے اس صفات سے آراستہ ہونا ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات سجائی. آپ اگر نماز پڑھنا چاہیں نا بغیر امام زمانہ کے, آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. یہ آپ زکوٰۃ دینا چاہیں نا, ایک صدقہ امام کے بغیر, یہ صدقہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے, میرے منہ پہ مار دیا جائے. اللہ کہتے ہیں کوئی چیز مجھے اپنے ولی کے بغیر نہیں چاہیے. اب آپ یہی چیز امام نے کہہ دیا. اچھا اللہ کو امتحان لینا تھا, یہ بندہ اسی وقت سے اللہم آتنی من فضلک اللہم آتنی من فضلک, ہم جیسے تسبیح پڑھتے ہیں نا وہ بھی, یہ سب میں تو بہت بندے چالاک ہوتے ہیں, صرف تسبیح پڑھنا جو, اور ادھر تسبیح پڑھتے ہوئے امام کے گھر سے باہر نکلا, کتنی دیر گزری یہ تو تاریخ اور روایت نہیں بتاتی ہے, لیکن یہ ضرور بتاتی ہے کہ ابھی چند گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ ایک جگہ جا رہا تھا, دیکھا ایک سونے کی تھیلی بڑی سی ہے, دور دور تک حضرت انسان بھی نہیں کہ کوئی اس کو لگے کہ یہ کوئی مجھے, اور اتنا سارا پیسہ, وہ بھی سونے کے سکے. اس نے تھیلی اٹھائی گرنا شروع کیا, 700 دینار, 700 سونے کے سکے. اور دل میں خیال ہے کلیان ہو گیا, تو کامیاب بن گئے نا. اب تو ساری پریشانی ایک جھٹکے میں اللہ نے دور کر دی. لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ساری خوشی کافر ہو گئی. امام نے کہا ہے صبر کو ہاتھ دانے نہیں دینا, اور یہ ملا ہے تو یہ میرے ابا کا تو نہیں ہے, کمایا تو نہیں ہے میں نے, اور پڑے ہوئے مال کا ایک شرعی حکم ہے. اب اگر اٹھایا تو پورے سال ڈھونڈو یہ کس کا ہے, اعلان کرواؤ. اب لوں تو ایک نئی مصیبت, نہ لوں تو ایک دوسری مصیبت. لالچ کہہ رہی لے لوں, شریعت کیا کہہ رہی لے لو گے تو ایک ذمہ داری آ جائے گی. کشمکش کیسی انسان کو لا کے سامنے ڈال دیتا ہے. آج میں اور آپ کے سامنے ایگزیکٹلی ایسا واقعہ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں نا, اللہ نہ کرے میرے سامنے ایسا اور آپ کے سامنے یہ موقع ہے. اتنا بڑا امتحان دینا آسان نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جو کہا ہے اماموں نے, دعا کرو اللہ ایسی کوئی تکلیف میں تمہیں نہ ڈال دے جو تمہاری برداشت سے زیادہ ہو جائے, جواب دے جائے, طاقت دے, تمہاری طاقت چھوٹی پڑ جائے. اور پیسہ ایسی چیز ہے, یاد رکھیے, اگر ایسا آپ کو مل جانا, ابھی آج کسی نے کہا 200 کروڑ ہے وہاں لے لو, لیکن حلال نہیں ہے. میں سوچتا ہوں کہ شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جس کی طاقت جواب دے کہ نہیں میں نہیں لوں گا, اللہ کے لیے آنکھیں بند کر لوں. میں کہہ رہا ہوں نا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب جو ہے یہ جو بات ہوئی, یہ بندہ اٹھا لیا, شیطان غالب آیا, اٹھا لیا اس نے. لیکن اٹھا لیا تو اب پریشان ہو گیا. اٹھا تو لیا لیکن پریشان ہو گیا. میرے مولا دیکھ رہے ہوں گے, انہوں نے کہا تھا دیکھو تمہاری پریشانی جلدی دور ہونے والی ہے, صبر ہاتھ سے جانے نہ دینا, بہت جلد اللہ کا فضل تم پر نازل ہوگا. اچھا اب لے لیا, اب کشمکش میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں. سامنے آیا اللہ, دیکھو اللہ کی مصلحت کیا ہے. سامنے ایک مجمع دیکھا, کوئی آدمی زمین پہ گرا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, اور چاروں لوگ جو ہے اس کو دلاسا دے رہے ہیں, چاروں طرف سے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا ہر انسان کی فطرت ہماری اور آپ کی بھی فطرت ہے. اگر 4 آدمی ایک جگہ کھڑے ہو اکٹھا ہو تو ہم پوچھتے ہی کیا ہوا بھائی, کچھ ہوا ہے نا. جھوٹے بھی کھڑے ہوں گے تو بھی پوچھیں گے کہ اگر کسی کو کیا ہوا کیا ہوا. جیسے ہی پوچھا کیا ہوا, کسی نے کہا یار کیا بتائے کیا ہوا, یہ بیچارہ آیا تھا بزنس کرنے کے لیے, سونے کا سکہ لے کے وہ کہیں کھو گئے.
اب وہ بے ہوش ہو رہا ہے کہ میری پوری زندگی ختم ہو گئی، میں تو برباد ہو گیا. اب ہوش میں آتا ہے، بے ہوش میں، ہاں جب ہوش میں آتا ہے ہائے ہائے کرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے تو ہم پانی ڈالتے ہیں، کھڑے کرتے ہیں، ارے صبر کرو صبر کرو. اسے ہٹو، تم سب ہٹو، میں اس کو ہوش میں بغیر کچھ کیے لا دوں گا. اب گیا بندہ، پوچھا کیسی تھیلی تھی جس میں 700 دینار رکھے تھے؟ کیسی تھیلی تھی؟ اس نے رنگ بتایا، تھیلی ایسی تھی. کہتے کتنا سونے کا تھا، کتنا چاندی کا تھا؟ اس نے کہا نہیں، سارے کے سارے سونے کے تھے. ٹھیک ہے، کہاں کہاں گھومے شہر میں آنے کے بعد؟ اس نے بتایا بھائی میں فلاں فلاں گلی میں گیا. اسے اب تمہارا مال میرے پاس ہے، لو. کتنا بڑا جگر چاہیے آپ بتا دو، ہے نا؟ لیکن امام نے کہا ہے، جو اللہ کہتا ہے جو امام کی ہمراہی میں آئے گا اللہ اس کو ہدایت بھی دے گا اور کامیاب بھی بنائے گا. یہ ہے دنیا کا سسٹم. میں نے بہت جو ہے جلدی سے وہ خلاصہ کر دیا. میں کئی اشرے اس میں پڑھ سکتا ہوں آپ کو خالی، کہ اللہ یہ کس سسٹم میں یہ جو رکھا ہے اس نے. اچھا اب دیکھیے انسان ہے، اس نے اب تھیلی مل گئی تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ بھیا وہ ساری مصیبت ختم میری. اور ایرانیوں کی طرح 2-4 بار گلے مل کے منہ چوم لیا، شکریہ بھی کہا، اور اچھا انسان تھا. اس نے تھیلی کھولی، 70 دینار کا یہ تمہارا انعام ہے، یہ 70 دینار تمہارا انعام ہے. تو 10% ہو گیا نا 700 کا، 10% تو مل گیا نا. آپ دیکھو شیطان بہکا رہا تھا کہ 700 رکھ لو. امام کہہ رہے تھے 10% پر قناعت کرو، حلال بھی ہوگا اللہ برکت بھی دے گا. دیکھو راوی کہتا ہے اب 70 دینار بھی مل گئے تو بہت خوش ہو گیا کہ یہ تو مفتی کا ہے نا، میرے تو نہیں ہے، اس نے تو اپنی مرضی کے دے دیا، اب حلال ہو گئے. دوڑا امام کے پاس آیا، مولا اس طرح کا واقعہ پیش آیا. ایک عجب جملہ فرمایا، جیب سے 30 دینار نکال کے اور دیا، فرمایا یاد رکھو حلال میں اللہ برکت دیتا ہے، حرام میں نہیں. اور جاؤ، اب اللہ نے فضل اپنا تمہارے اوپر شروع کر دیا، تمہاری آج سے پریشانیاں دور. لیکن کتنا صبر چاہیے. دیکھو میں نے ایک مثال، خالی ایک مثال دی ہے نا. اور یہ جو مسئلہ ہے نا اتنا سخت ہے، یہی چیز کیسے ہمیں وجود میں آئے گی؟ جب تک امام معصوم کی ہمراہی نہیں ہوگی وہ چیز نہیں آئے گی. آپ جان لو امام کی عنایت نہیں ہوگی نا، آپ وہ 700 درہم لے لیتے تھے، میں بھی لے لیتا تھا. یہ صرف مولا کی ہمارے عنایت ہوگی. تو اب یہ ایک مثال ہے عزیزانی گرامی، لیکن میں آنا چاہتا ہوں دیکھیے اماموں نے ہمارے ایسا نہیں ہے کہ اس کی تربیت نہیں کی ہے، ایسے انسانوں کی. آج بھی ہمارے مولا ہی کے چاہنے والوں میں ایسے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفات کے پرچمدار ہیں. واقعی میں ایک مثال لیتا ہوں. دیکھیے مرحوم ملا علی نخودکی کا نام سنا ہے بہت سارے لوگوں نے. ایک کتاب ہے، پڑھیے، کتابیں تو بہت اچھی اچھی لکھی گئی ہیں ہمارے وہاں. مرحوم ملا علی نخودکی یہ ایک ایسا بندہ تھا جس سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ نے تمہیں اتنا مرتبہ کیسے دے دیا کہ تم عین فقیری میں سب سے زیادہ امیر ہو، تمہارے اتنا دم ہے کہ تم مسیحا کا دم رکھتے ہو. آج جو کتاب آپ پڑھیے، خالی جن لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہے ان سے خالی مل لیجیے. آج لوگ ہیں موجود جو ان سے ملاقات کہ خدا کی قسم پتھر کو ہاتھ لگا دیتا تھا تو سونے کی اینٹ بن جاتی تھی. لیکن خود کیسی زندگی گزاری، ایک جوڑا کپڑا اور بیٹھنے کو چٹائی نہیں،
ایسی زندگی گزاری. کسی نے پوچھا کہ آقا آپ کو اتنا صبر کیسے آتا ہے کہ مثلا ایک روٹی بھی سوکھی کھا رہے ہیں اور دوسرا کوئی آتا ہے تو فرمایا یہ مجھے اہل بیت نے سکھایا ہے. روزہ رکھ کے صدقے میں کھانا دینا اہل بیت نے سکھایا ہے. نہیں اچھا پھر آپ دیکھیے, میں آنا چاہتا تھا کس معرفت کے کس لیول پر. کسی نے پوچھا آقا پہنچے کہاں کا؟ خدا کی قسم تمہیں ایک ہی بات بتا دیتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے اتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ کا تقوی اختیار کر لو, اللہ تمہیں کامیاب بنا دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی کا دامن تمہارے ہاتھوں سے کبھی پھسلنے نہ پائے. ٹھیک ہے. پوچھا تقوی کیا ہے؟ بہت سیدھا سا جواب تھا, امام کی ہمراہی میں واجبات کو انجام دینا اور گناہوں سے دور رہنا. ہے نا سیدھا سا کام. لیکن یہی کام کتنا دشوار ہے. آج آپ خالی پوچھئے کہ بھئی یہی کام کتنا دشوار ہے. آج ظلم کو جو وجود میں آتا ہے, ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ظلم وجود میں کیسے آتا ہے. ظلم تو کوئی چیز ہے نہیں, ظلم وجود آتا ہے ظالم سے. اگر ظالم نہ ہو ظلم وجود میں نہیں آئے گا. اور پھر ظلم کا وجود کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ساری بربادی اسی ظلم سے ہے. اچھا اللہ کے سسٹم میں کیا ہے؟ جناب آدم سے لے کر آج تک جتنے انبیاء آئے, ائمہ آئے, اب تک یہ خواب پورا نہیں ہوا کہ ظلم دنیا سے ختم ہو جائے. یہ خواب کی تعبیر امام زمانہ لانے والے ہیں. اسی لیے امام کی اتنی جو فضیلت ہے کہ وہ مشن خدا کا جو آدم سے شروع ہوا تھا کہ دنیا کی بنیاد عدل پر ہے, میرے سارے کام کی بنیاد عدل پر ہے, انصاف پر ہے, اس خواب کو شرمندہ تعبیر کون کرے گا؟ اللہ نے کہا کوئی کرے نہ کرے, میرا آخری حجت, میرا آخری نمائندہ کرے گا, وہ کرے گا. رسول اللہ نے کوشش کی, ہر امام نے کوشش کی, ہر نبی نے کوشش کی, آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں نے کوشش کی, لیکن تھوڑا 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 دھیرے 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 اس منزل پہ لائے. آج چاہتے ہیں ایک روایت سناؤں آپ کو, ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہ روایت امام زمانہ علیہ السلام سے. جب آقا ظہور کریں گے تو کعبے سے کھڑے ہو کر پشت لگا کر ایک نعرہ دیں گے, یا اہل عالم, اے لوگوں دنیا کے لوگوں سنو, میں حسین کا بیٹا ہوں. یہ روایت سنا ہے نا؟ نہیں سنا ہے تو آپ پڑھیے, یہ روایت ہمارے پاس ہے کہ جب کعبے سے تکیہ کریں گے تو یہ جملہ کہیں گے, اے لوگوں کائنات کے سنو, میں حسین کا بیٹا ہوں. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ حسین کا بیٹا کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا؟ اس کا ایک ہی جواب ہمارے علماء کہتے ہیں, ایک زمانہ آئے گا حسین کا نام اتنا ہر انسان جانتا ہوگا کہ جیسے ہی امام زمانہ کہے گا اچھا یہ ان کا بیٹا ہے, اور فوراً ان کے ذہنوں میں امام حسین کی تصویر. آج دھیرے دھیرے ہی صحیح آپ اس کے. اچھا ایک اور حدیث سناؤں, کہتے تھے ہمارے علماء کہتے ہیں آج تک ہم سمجھ ہی نہیں پاتے تھے, اب سمجھ میں آیا ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا لوگوں کا قبلہ کربلا ہو جائے گا. تو حیران ہو گیا, میں تو خود بھی حیران ہو گیا, اس کا مطلب کیا ہے قبلہ؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سارے کربلا کا رخ کر رہے ہوں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, بلکہ کیا ہے ان کا دل, ان کے دل میں کربلا بس جائے گی. اور جس آدمی کے دل میں کربلا بس جائے اس کے لیے قبلہ کیا ہے؟ کربلا ہوگا. فرمایا جب ایسا ہوگا امام کا ظہور ہو جائے گا, نزدیک ہوگا. تو عزاداری کا ایک عظیم فائدہ کیا ہے؟ آپ کبھی سوچئے, اس کا فائدہ سب سے عظیم یہی ہے کہ آج میرے اور آپ کے دل میں کربلا قبلہ بن جائے, اور کربلا قبلہ بن گیا تو امام کا ظہور ہو جائے. کتنا عجیب ہے نہیں؟
لیکن یہ پلان کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کہتا میں یہ سب کر کے دوں گا. اس کے بعد اب سوچئے ہر زمانے میں کیوں اتنا آزاداری پہ حملہ ہوتا ہے. لیکن آج ساری دنیا میں دو ہی چیز ہر لمحے وجود میں آتی. ایک لا الہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، دوسرے یا حسین. کبھی آپ سوچیے کتنی عجیب بات ہے نا. یہ دنیا کا سسٹم، کتنی کوششیں ہوئی کہ بھئی یہ بات ہر زمانے میں. آج تو بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک زمانہ تھا آزاداری کرنے کے لیے اپنے بچے کو قربان کرنا ہے، ہاتھ کٹوانا ہوگا، آپ کو دیواروں میں چننا. تاریخ شیعہ اگر کالی پڑھ لیجئے، ان سب مصیبتوں سے گزرے کالی کس لیے؟ ولایت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ اور آج جو بڑی آسانی سے ولایت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، یہ ولایت بڑی آسانی سے میرے اور آپ کے دل میں ہاتھ میں آ گئی، ایسا نہیں ہوا ہے. ایک خون چکا داستان ہے. خالی واقعہ کبھی پڑھیے کہ اگر کسی کے بچے کا نام حسن حسین ہوتا تھا، اس کا گھر گرا دیا جاتا تھا، اس کی خاندان کو برباد کر دیا جاتا، خالی نام رکھنے سے. ٹھیک ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ خالی نام میں کیا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا تاریخ میں ہوا. آپ وحشی جانوروں کے لیے اگر آپ پڑھے، حجاج کا نام سنا ہے آپ نے؟ کہتا تھا جب تک کسی شیعہ کو قتل کر خون اس کا بہتا نہ دیکھوں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. اس کے باوجود شیعوں نے کیا کیا ہے؟ اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا. نہیں، یہ ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئے نا. اب اللہ کا نظام کہتا ہے کہ دو چیز کی حفاظت میں نے اپنے ذمے لی. ایک، دنیا سے اے رسول تمہارے دین کو کوئی مٹا نہیں سکے گا. دوسرے، امام حسین کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، حسین کے نام کو دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کوششوں کے باوجود اپنے اور اغیار سب کی طرف سے ہر سال میں کیا ہوتا ہے؟ حسین کا نام تھوڑا اور بلند ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین تیار ہو رہی ہے اس حجت خدا کے لیے جس کے آنے پر دنیا ظلم سے پاک ہوگی. آپ جان لیجیے یہ جو پلان خدا کا ہے. تو اب آ جاؤ، میں ایک مثال آپ کو سناتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ کیسی صفات تھے اماموں نے. اللہ علیہ نے خود کی کہتے تھے خدا کی قسم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خالی اپنے مولا کا دامن پکڑے رہو اور واجبات اور حرام گناہ سے دور رہو. کوئی چھوڑ نہ کرو، کوئی مستحب نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں. خالی امام کا دامن پکڑے رہو اور واجبات کو نہ چھوڑو. کیا ہوگا؟ کہا کیا نہیں ہوگا. تم یہ نہ پوچھو کیا ہوگا، تم کیا نہیں ہوگا، یہ تم ہر کام کر سکتے. بس ایک مثال دی انہوں نے. انہی کے پاس وہ یہ نخودکی جو ان کا نام تھا نا، ملا علی نخودکی ان کے گاؤں کا نام تھا. آج اگر خواجہ ربیع، جہاں ان کا خواجہ ربیع دفن ہے، بس اس سے ملا ہوا گاؤں اسی کو نخودکت کہا جاتا ہے. اگر آپ جانا چاہیں اور آج بھی جا سکتے ہیں وہ گاؤں میں نخودکی خواجہ ربیع کے روضے کے بالکل ملا ہوا، وہاں سے تعلق رکھتے تھے. اچھا پھر آ گئے تھے امام رضا کے وہاں سے گاؤں سے پڑھانے کے لیے آ گئے تھے، مشہد میں رہنے لگے. ایک بار ان کے گاؤں کا ایک گاؤں دیہاتی آیا، اس نے کہا آقا اب ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں. کہا کیا پریشانی؟ کہا میں نے سنا ہے ٹڈیاں جو ہے 4 دن کے بعد ہمارے گاؤں تک پہنچ جائیں گی، ہماری فصلوں کو چٹ جائیں گی، پورے سال کی محنت ختم ہو جائے گی، منٹوں میں کھا لیں گے. کیا کروں؟ اہل بیت نے کچھ بتایا ہے؟ کہا اہل بیت نے بہت کچھ بتایا. تم کرو گے؟ تم کرو گے؟ کیا آقا میں؟ کہاں تم اہل بیت کے چاہ رہے ہو، تم کرو گے؟ کہاں کروں گا؟ کہا میں خالی ایک تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، ایک وعدہ تم سے لینا چاہتا ہوں. کہا کیا وعدہ مجھ سے لینا؟ کہا تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں اس فصل کی زکوٰۃ للفقراء والمساکین کے لیے پہلے دے دو گے، پھر استعمال کرو گے. وعدہ ہے؟ آج ہمارے لیے ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ خمس بیوی کا حق ہے، دے دو. اچھا چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے نا،
میرے پاس 100 روپے 20 روپے دینا بہت آسان ہے میرے لیے. اب میں نہیں کسی کے نام لے جاؤں, کسی کو 100 کروڑ ہو کہ تو 20 کروڑ دے دو, دم نکل جاتا ہے اس کا. میں دیکھ رہا ہوں. اچھا وہ ادھر دم نکلتا نہیں دیتا ہے, دوسری طرف سے گورنمنٹ کے ریٹ آتی ہے 20 کروڑ لے لیتی ہے, 20 کروڑ لیتی ہے ایسے اور 20 کروڑ انڈر ٹیبل لیتی ہے. وہ خوشی خوشی دیتا ہے بدماش, اور پھر کہتا ہے مول صاحب ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. میں نے ایک سے کہا تھا اس سال خمس نہیں دیا ہوگا تو ہو گیا ایسا. چڑی کیا ہاں ٹھیک ہے یہ بات آپ کی, لیکن کیا اس لیے ہوا؟ میں نے کہا بھائی سیدھے سے بات ہے, اللہ جو ہے کسی کو سیدھی انگلی سے گھی نکالتا ہے, کسی کی ٹیڑھی انگلی سے نکالتا ضرور ہے. تمہارے ساتھ اس بار اللہ نے انگلی ٹیڑھی کر لی ہے. اب یاد رکھنا کبھی کبھی تلخ باتیں شاید آپ کو دوبارہ نہ بلائے, لیکن کوئی بات نہیں, آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ ایک وعدہ مجھ سے کر لو, جیسے ہی تمہاری فصل کٹے گی پہلا کام اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کر دو گے. ادا کرو گے؟ ہاں کروں گا. لکھ کے دے دو, بھروسہ ہے مجھے, لیکن تم لکھ کے دے دو. اس نے لکھ کے دیا آقا کو. انہوں نے ایک پرچہ لکھ کے دے دیا, جاؤ یہ نام جس کا لکھا ہے وہ اپنے کھیت میں رکھ دینا, نام خالی لکھا, جاؤ یہ نام لکھ کے دے. وہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا, وہ خط میں نے ایک پرچہ لا کے کھیت میں رکھ دیا. کہا میرے کھیت میں ٹڈی آئی لیکن میری فصل کا ایک دانہ نہیں کھایا. تو کھایا کیا؟ کہتے ان گھاسوں کو کھایا جو میری فصل میں میں خود اکھاڑ کے پھینکنا چاہتا تھا, جو خود بخود ایسی گھاسیں اگاتی ہیں جس کو ہمارا وہ کہتے ہیں نرائی کرنا, اس کو اکھاڑنا تاکہ یہ ہمارے جو ہے مثلا گیہوں ہے گیہوں مضبوط ہو سکے, دھان ہے تو دھان مضبوط ہو, اگر چنا کا ہے تو چنا مضبوط ہو سکے. وہ فالتو گھاس اکھاڑ کے کہتے ہیں خدا کی قسم میں حیران رہ گیا, اس پورے کھیت میں ایک فالتو گھاس ان ٹڈیوں نے نہیں رہنے دی, سب کھا لیا اور فصل کا ایک دانہ نہیں کھایا. جانتے ہیں کیا؟ کہتے یہ میرے مولا کے نام کی برکت ہے. میں نے پہلے کہا تھا آپ کو, اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے انہیں امام بنایا. امام کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کی اطاعت ہر چیز پہ رکھی. اگر کسی ٹڈی کے سامنے مولا کا نام لے لو تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ مجھے یہ دانا نہیں کھانا. لیکن حضرت انسان آ گیا نا, میں یہ ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے. امام کہتے تھے بچنا چاہتے ہو نا, اپنے تمہارے مال میں سے زکوٰۃ دے دو, اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے مال میں برکت بھی دے گا اور بربادی سے بھی بچائے گا. کوئی تمہارا مال لوٹ نہیں سکتا. یہ آپ حدیثیں اور واقعات میں سب سنتے رہتے ہیں, لیکن ہماری کھال اتنی موٹی ہو گئی ہے نا کہ وہ گناہوں کی بنا پر کہ اس کو ہم لیتے ہی نہیں, اثر انداز اپنی سے نہیں شامل ہی نہیں کرتے. ورنہ امام سے خود چوتھے امام نے کسی نے کہا مولا آگ لگ گئی ہے, پورا محلہ چل رہا ہے, کہا میرے گھر نہ چلے گا نہ میرا مال. آپ مجھے یہ کوئی جادو پھونک ہے؟ کہا کوئی جادو نہیں ہے, یہ کوئی جادو نہیں ہے, یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کی ہے, اور مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے خدا بچانے والا. یہ ہے یہ سسٹم جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. اور اللہ کھلم کھلا کہہ رہا ہے, کوئی اس میں چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آج یوں ہی نہیں اللہ کا رسول کہتا تھا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے, جو سوار ہو جائے نجات نہیں, ہر طوفان سے تمہیں باہر نکال دے. بس تمہارا کام ہے اس کے دامن کو پکڑے رہو, اور جو دامن کو پکڑے ہے نا اس پہ کبھی آفت نہیں آتی. دیکھیں مصیبت دنیا کی جو مجھے بیمار ہونا دنیا کے سسٹم میں ہے, اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. اور اس میں بھی ائمہ کہتے تھے کہ یہ تمہاری غلط چوائس کی بنا پر آتی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر کو کیسے بتائی تھی الناس, یہ جو برائی آتی ہے وہ آتی ہے ہمارے کام کی بنا پر.
اور کام کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ جہالت کی بنا پر. اور جہالت دور کیسے ہوگی؟ امام کا دامن پکڑ لو، جہالت دور کر دے گا. نہیں، جو سیکنڈوں میں جہالت دور کر سکتا ہو ہم اس سے غافل رہتے ہیں. جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ ایک سیکنڈ میں صدیوں کا سفر کروا دے، اس سے دور رہتے ہیں. اب ایک حدیث سناتا ہوں اور آ جاتا ہوں. بات آج میری مکمل ہو گئی. اب یہ بات ہوگی کہ یہدون بامرنا کا مطلب کیا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں، میں واقعاً اللہ سے دعا کروں جب مجھے اس فرش عذاب پہ بچھا دیا ہے تو اے اللہ جس طرح تو نے حسین کی محبت دی ہے اسی طرح ان کے بیٹے کی بھی محبت دے دے، تاکہ ان کے دامن سے بھی ایسی وابستگی ہو جائے کہ دنیا کا کوئی طوفان ہمیں سے وہ دامن نہ چھڑا سکے. شیطان کی کیا طاقت ہے، لیکن شیطان تو بہت طاقتور ہے. کیسے؟ جب ولی خدا نہ ہو. ولی خدا ہو تو کوئی طاقت نہیں ہے. اب موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو انشاءاللہ بات اب کی کل ہوگی کہ اس بارے میں ہم دھیان کیوں نہیں دیتے. جانتے کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کہتا ہے جب تم ولی خدا سے غافل رہو گے تو سامنے کی چیز تمہیں دکھائی نہیں دے گی. عجب نہیں ہے؟ کتنی عجیب بات ہے. حدیث بہت سمپل ہے کہ تم جو سامنے کی چیزیں نہیں دیکھ پاؤ گے. کیوں نہیں دیکھ پاؤ گے؟ اس لیے کہ تم نے ولی خدا کو بلا دیا. اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ اب سب چیز تم سے بلوا رہا ہے، تم نہیں دیکھ سکو گے. حتیٰ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں چشمہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم اور چشمہ پہنے رہتے نہیں. میں سوچتا ہوں اے اللہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے ہاتھ میں چشمہ مجھے نہیں آتا. مجھے فوراً یاد آتی ہے حدیث، تم نے ہمیں بلا دیا، ہم تمہارے وجود کو بلا دیں گے. اور اگر ہم نے تمہارے وجود کو بلا دیا تو چشمہ پہنے رہو گے، دکھائی نہیں دے گا تمہیں، اس طرح ہو جاؤ گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وجود کو پاک کرتے رہیں. کیسے پاک کرتے رہیں؟ ایک سیدھا سا جملہ ہے، واقعی نغی سستانی کہتے تھے، صبح اٹھ کے کہہ دو مولا باپ ہو. باپ اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہے، میرے مولا آپ سے زیادہ تو کوئی محبت نہیں کرتا. اتنا ہمارے لیے کرم کر دو شیطان ہم تک اپنا ہاتھ نہ لا سکے. کوئی نہ کرے، اگر امام سے کہے تو بڑی آسانی سے وہ کر دے گا. ایسے حالات فراہم کر دے گا، بہت آسانی سے ہو جائے. عزیزان گرامی، اس کی ایک مثال دیکھنا چاہتے ہو. زہیر عثمانی مذہب تھے، یعنی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتے. عثمانی مذہب میں ایسے تو ہم اہل سنت چوتھا خلیفہ مانتے ہیں نا، لیکن وہ نہیں مانتے جو عثمانی مذہب ہے. کہتے تھے علی علیہ السلام نے تو قتل کروایا، تو ان کو کیا مانیں گے؟ نہیں. اب لیکن چونکہ رسول اللہ کی ہمراہی میں جنگ کر چکے تھے اور ویلوز کا پتہ تھا، ایمان کیا ہے، اخلاقی اقدار کیا ہے. بٹ شیطان نے ان کو دور کر دیا، یا پروپگنڈے نے دور کر دیا تھا. کیا کہ مولا نے انہیں مروایا ہے، یہ نہیں کہا ان کو ان کے کردار نے منوایا ہے. نہیں سمجھ سکے تھے. لیکن اللہ دیکھیے امام ہوتا ہی کیا ہے، ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھے اور صدیاں لمبی گمراہی کو سیکنڈوں میں ہدایت میں بدل دے. یہ ہے امام حسین نے کام کیا. یہ دونوں الگ الگ قافلہ، الگ الگ خیمہ لگا کر چلتے رہے تھے. ادھر مولا کا خیمہ، ادھر زہیر ابن قین کا خیمہ. چلتے چلتے ایک منزل پہ خیمہ تھوڑا قریب تھا، دونوں خیمہ لگائے، دونوں کی منزلیں ابھی اپنے خیمہ لگا کر آرام کر رہے ہیں، استراحت کر رہے ہیں. اچانک مولا نے پیغام دیا، جاؤ زہیر قین کو بلا لو. تاریخ کہتی ہے زہیر قین دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد. زہیر قین دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی خیمے کے باہر کسی نے کہا زہیر تمہیں آقا حسین نے بلایا، تاریخ کہتی ہے لقمہ ہاتھ سے گر گیا. اس نے دوسرا کیا جس چیز کا ڈر تھا وہ چیز وجود میں آ گئی. تو زہیر کی بیوی نے کہا زہیر امام کے ساتھ نصرت کرنا یا نہ کرنا تمہارے اختیار میں، امام کسی کو مجبور نہیں کرے گا. سن لو، فرزند رسول ہے،
ان کی تو اتنی اہمیت ہے نا تمہاری نگاہوں میں. فرزند رسول ہے, زہرا کے لال ہے, علی کے دلبند, تمہیں یہ پتا ہے نا. کہا تم سچ کہتی ہو. بتاتا ہوں. قاصد سے کہا چلو میں آ رہا ہوں. گئے امام کے پاس, عزیزان گرامی گئے امام کے پاس. تو جب گئے تو امام نے لوگوں کے سامنے بات نہیں کی. باہر آئے, ہاتھ پکڑا, ایک گوشے میں لے گئے. تاریخ دی چند سیکنڈ بات کی, چند سیکنڈ, منٹ نہیں, چند سیکنڈ, اور ہاتھ چھوڑ دیا. جاؤ. ظاہر چلے گئے. لیکن جب خیمے میں اپنے پہنچے, غلام سے کہا ہمارے خیمے کی رسیاں کھول دو, اب یہ خیمہ حسین کے خیمے کے نزدیک لگاؤں گا. کسی نے پوچھا زہیر جانے کو تیار نہیں تھے, حسین نے کیا کہا؟ تو کہا مجھے آقا نے بلنجر جنگ کی یاد دلائی. ایک جنگ ہوئی ہے رسول اللہ کے زمانے میں, جس جگہ پہ, اس جگہ کا نام بلنجر ہے. وہ جگہ جو ہے جنگ ہوئی تھی. کہا ہم جنگ میں کامیاب ہوئے تو ڈھیر سارے ہمیں مال غنیمت ملی, تو ہم ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, خوش تھے. سلمان قریب آئے, بہت خوش ہو زہیر. کہاں کیوں نہیں خوش نہیں ہونا چاہیے, ہمیں فتح اللہ نے نصیب کیے, پیسے بھی دیے اور فتح بھی ملی, ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوا. کہا خوش ہو؟ کہاں خوش ہے. کہا اس سے بڑی جب خوشی کا وقت آئے گا تو کیا کرو گے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ ایک دن آقا حسین تم سے کہہ رہے ہوں گے زہیر میری نصرت کرو گے یا جاؤ گے. کہا میں نے اسی دن کہا تھا سلمان جان دے کر حسین کی نصرت کروں گا. اور اب آقا نے مجھ سے بلا کر ایک ہی جملہ کہا, زہیر بلنجر میں سلمان نے جو کہا تھا اس کا وقت آ گیا, اب بتاؤ. بس عزیزو ایک روایت سنانا ہے, آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. زہیر نے جب کہا کہ خیمہ اکھاڑو, حسین کے خیمے کے پاس جانا ہے, تو بیوی سے ایک عجب بات کہی. کہا اے خاتون آپ چاہے تو طلاق دے دیتا ہوں, یہ پیسے لے لو, اسباب لے لو, کوفے چلی جاؤ, اور نہیں طلاق لینا چاہتی ہو تو بھی میرے بھائی کو لے کر کوفے جاؤ. پوچھا کہ کیوں, تم جا رہے ہو آقا حسین کی طرف, اور میں کیوں نہیں؟ زہیر میں نے تمہیں بھیجا, میں نے شوق دلایا. کہا مومنہ بات یہ ہے کہ بس ایک چیز سوچ کے تڑپ جاتا ہوں میں, مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرے بعد ایسا تیرے ساتھ ہو جائے. پوچھا وہ کیا؟ کہا تجھے پتہ ہے نا یہ عرب ہے, جب میں شہید کر دیا جاؤں گا تو تجھے اسیر کر لیں گے, اور تیری اسیری مجھے گوارا نہیں ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تجھے میرے بعد اسیر کر لیا جائے, تو عورت ہے, یہ مجھے گوارا نہیں. اس نے پلٹ کر ایک جملہ کہہ دیا. اس نے کہا زہیر میرے لیے اتنا فکر مند ہو, حسین کے ساتھ بھی تو عورتیں ہیں, حسین کے ساتھ بھی تو زہرا زادیاں ہیں, پیغمبر کی بیٹیاں ہیں, ان سے زیادہ تو میری حیثیت نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں اسیر کر لیا جائے گا, ان کو کیا؟ تو زہیر نے سر پیٹ لیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, وہ بنی زادیاں ہیں, ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا, لیکن تیری حیثیت کیا ہے, تیرا کیا مرتبہ ہے, تو کون ہے؟ تو اپنے آپ کو ان سے نہ ملا, ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا, لیکن تجھے اسیر کر لیا جائے گا, یہ گوارا نہیں. اس کی بات سمجھ میں آ گئی. آپ جانتے تاریخ کہتی ہے کہ اس کی بات سمجھ میں آ گئی. اسے اچھا ٹھیک ہے میں کوفے چلی گیا. وہ کوفے چلی گئی. زہیر آئے امام کے پاس, اور تاریخ کہتی ہے قربانی بھی دی ہے نا. آج ایسا نہیں کہ زہیر نے اپنی شجاعت دکھائی اور امام ان کی لاش پر بھی گئے. تاریخ کہتی ہے 11 محرم کو, بس 2 جملے عزیزان گرامی, مجلس ختم. آپ جب تک سوچیں گے روئیں گے. کہ آپ کبھی سوچئے ایک مومن تھا, اس کو اتنا اہل بیت کا خیال تھا, کہتا تھا کیسے ہو سکتا ہے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہوں ان کی بیٹیوں کو بازاروں میں گھمائے, ان کو تماشا کروائے, دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ہائے زہیر تم کو سلام, آؤ دیکھو یہی کوفہ ہے جس کوفے میں شہزادی زینب شہزادی تھی,
آج اسی کوفے میں اعلان کیا جا رہا ہے اے لوگوں آؤ ان کا تماشا دیکھ لو. افسوس تو یہ ہے کیسے بے غیرت مسلمان تھے جو علی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے. اور باب اعزا اس نے سنا جب تو اس کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. چھت پہ آئی, دیکھا اپنے شوہر کا سر سامنے ہی نیزے پر ہے, سجدے میں گر گئی, سجدے میں گری. اے اللہ تو نے ہماری قربانی قبول کر لی, ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمارے شوہر کو اپنے امام پر فدا ہونے کا موقع دیا. اس کے بعد جلدی سے سینے سے آئی, غلام کو بلایا, غلام تیرا ایک کام کر دے, میرا غلام ایک کام کر دے. اس سے پوچھا بی بی کیا کام ہے؟ کہا کربلا چلے جا, میرے شوہر کا سر یہ کاٹ کے لائے ہیں, ان کا جسم انہوں نے دفن نہیں کیا ہوگا, لے یہ کفن دیتی ہوں میں, میرے زہیر کو جا کر یہ آخری خدمت کر دے کہ ان کی لاش کو تو زمین کربلا میں دفن کر دے. دیکھ تجھے اس کا بہت بڑا انعام دوں گی میں, جب تو دفن کر کے آئے گا نا میں تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گی اور تجھے دنیا کی دولت بھی دوں گی تاکہ تو اپنی زندگی گزار سکے. کفن لیا, غلام پوچھتے پانچتے کربلا پہنچ گیا. اب یہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ پلٹ کر آئے گا, مجھے خوشخبری دے گا اور میں آزاد ہو جاؤں گی. ایک بار دق الباب ہوا, دروازہ کھولا, غلام سامنے کھڑا تھا. کہا تم نے میرے شوہر کو دفن کر دیا؟ اس سے کہا نہیں مالکہ میں نے دفن نہیں کیا ہے. کہا کیوں تو نے دفن نہیں کیا؟ اس سے کہا میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں میں نے کیوں دفن نہیں کیا. کہا تجھے پتا نہیں ہے میں نے کہا تھا تجھے آزاد کر دوں گا. کہا بی بی آپ نے کہا تھا مجھے آزاد کر دوں گا, مجھے پتا ہے, لیکن میں نے دفن نہیں کیا. کہا کیوں نہیں؟ اس نے کفن نکالا. کہا بی بی آپ نے ایک کفن دیا تھا, کربلا جب میں گیا تو لاش بکھری ہوئی تھی اور مجھے شرم آ رہی تھی کہ فرزند زہرا کی لاش کربلا کے میدان میں بکھری ہو. اے مالکہ, اے بی بی میں تجھے کیا بتاؤں, ارے میں یہ کفن مولا کو دے دیتا لیکن میرے مولا کی لاش مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اس لیے میں دفن کیے بغیر کوفہ پلٹ کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اے اللہ مجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے اس قلیل سی عزاداری کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما. اے میرے معمون تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو قید میں ہے انہیں قید سے رہائی عطا فرما, جو ظالموں کے نرغے میں ہے انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما. اے میرے معبود جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. اے اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما, ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما. اے اللہ ہم سب کی نیک حوائج کو پورا فرما, ہماری خصوصی مشکلات کو حل فرما. اے میرے معبود اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد, محبت آل محمد, ہدایت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. ربنا تقبل منا ماتنا حسین.